اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری کبریائی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اسی کی ہے اور اسی کی توفیق سے ہم بیان کر سکتے ہیں، سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہی تھی کہ فوتیدگی کے موقع کے اوپر انسان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز عمل اختیار کیا اور وہ ہمارے لیے کس طرح مشلے رہا ہے۔ اب اس طرح سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انبیاء کے اوپر تکالیف آئیں تو ان کا طرز عمل کیا تھا، اس کی روشنی میں ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ تو ہم نے بیان کیا ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جب ان کے بیٹے اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کس طرح سے مطلب صبر کیا اور لیکن آپ کی حالت کیا تھی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کو صرف موت کے علاوہ بھی تو انسان کی زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں نا، اس میں جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، کم وسائل کے باوجود آپ نے صحابہ کی جو جماعت تھی وہ تیار کی، ان کو لے کے جنگ بدر میں گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی تھیں کہ اے اللہ ہم تیری خدمت میں حاضر ہیں اور ہم یا اللہ ہم اس طرح سے مطلب بڑے مؤثر انداز میں بہرحال آپ نے دعائیں کی، اور آپ سجدے میں گر کے ایک دعا کثرت سے آپ پڑھ رہے تھے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے تو میری مدد فرما، تو میرے اوپر رحم فرما، ہم سب کے اوپر رحم فرما۔ اور حضرت عمر یا حضرت ابو بکر صدیق غالباً وہ ایک چکر لگا کے سارا جائزہ لے کے جب وہ واپس آئے ہیں تو اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ہی کر رہے تھے، یہی فکرہ بار بار بول رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بہت ہو گیا، آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اسی طرح سے مطلب الفاظ شاید یہ نہ ہوں لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلی دی۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اکیلا کافی نہیں ہے، انسان کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے اور اس کو یہ یقین ہو کہ ہر موقع کے اوپر صرف اللہ ہی ہے جو کہ نفع دے سکتا ہے اور وہی ہے جو کہ نقصان سے انسان کو بچا سکتا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد آ کے رہتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات ہمیں مطلب یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی، یہ مطلب باقاعدہ قرآنک جو واقعات ہیں، ہم آپ سب نے بارہا سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، یہ یاد دہانی کے طور پہ میں عرض کر رہی ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب وہ پورا ایک سیاق و سباق ہے، ایک پورا واقعہ ہے کہ جب مچھلی نے انہیں نگل لیا تو ان کا کیا طرز عمل تھا۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو ہی ہمارا الہ ہے، تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہر نقص سے پاک ہے اور تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے، تو کمال والا ہے، بے شک مجھی سے ظلم ہوا۔ یعنی اس طرح کے موقع پر استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور پھر سنتا ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نقطہ ہے یہ اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ ذکر کرنے والے نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو اس سے یہ بھی نقطہ ملتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا طرز عمل رہا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ہر آزمائش کے اوپر پورے اترے۔ ہمیں ملتا ہے نا کہ جب نمرود نے انہیں آگ میں ڈالا تو اس وقت کیا ہوا تھا، ایک باقاعدہ واقعہ آتا ہے روایات میں کہ آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام غالباً تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اے پیغمبر آپ بتائیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے میں بات کروں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ رب ہے نا میرا، وہ میرا اللہ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن بھی رہا ہے۔ اور انہوں نے کثرت سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کہ میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کو گلزار کر دیا تھا، اس کو ٹھنڈا کر دیا تھا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ پھر آگ کو بھی گلزار کر دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کمی ہے تو ہمارے اندر ہے۔ پھر ایک نقطہ بہت اہم ہے، انتہائی اہم ہے، میں کہیں بھول نہ جاؤں، میں پہلے وہ بیان کر دوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں بھی اور اپنی زندگی کے بعد بھی
کیونکہ یہ موت کا ذکر ہو رہا ہے نا. تو اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے ان کی بخشش کے لیے. وہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے، اس کا کتنا فضل ہے، اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ایک ایک موقع کے لیے دعائیں بھی تجویز کی ہیں اور انسان کو بتایا بھی ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. تو وہ کیا دعا ہے؟ یا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پیار اور شفقت سے پالا. تو یہ دعا کثرت سے انسان کرے، ہر نماز کے بعد کرے، وہ زندہ ہوں یا اس دنیا میں نہ ہوں، یہ دعا کرے. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا تلقین کی تھی اور عموماً ہم نماز میں پڑھتے ہیں ربی اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس میں بھی ایک ترتیب ہمیں ملتی ہے. وہ ترتیب کیا ہے کہ ربی اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ولوالدی اور میرے والدین کو بھی، اور سارے مومن مردوں اور عورتوں کو یا اللہ تو بخش دے. جب قیامت کا دن قائم ہوگا، جب یوم حساب ہوگا، تو یا میرے پاک پروردگار عالم سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تو بخش دے. یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ بہت اہم ہے، آپ میں سے اکثریت تو جانتے ہوں گے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے. کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے، کسی کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اور کسی کے بارے میں ہمارا علم محدود ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے. اچھا، یہ بھی میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں بتا رہی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کرنی ہے. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. چلیں ایک بندہ پڑھ سکتا ہے تلاوت کے طور پر، کہ وہ سورۃ فاتحہ کے اگر آپ مفہوم دیکھیں تو اس میں تو ہم یہی کر رہے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. شروع ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا. لیکن وہ انسان جو کہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کو اس وقت تو اس چیز کی نہیں اتنی ضرورت ہوتی نا، اس کو تو بخشش کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اس موقع کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے. میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ سب یہ مسنون دعائیں اور قرآنی دعاؤں کے لیفلیٹس بھی ملتے ہیں اور بکلیٹس بھی ملتے ہیں، وہ ضرور اپنے گھروں میں رکھیں. موقع محل کی دعائیں کے نام سے بھی ہیں، کچھ موقع محل کی بھی دعائیں ہیں. اس دعا کا شروع کچھ اس طرح سے ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہا واہلا خیر. تو یہ اسی طرح سے وہ پوری دعا ہے. اچھا، اب ان دعاؤں کو، موقع محل کی دعاؤں کو اور فوتیدگی کے وقت کی دعاؤں کو بھی ہمارے ذہن میں حاضر رہنا ضروری ہے، اور اس کا مفہوم بہت بہترین ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کردہ دعا ہے کہ یا اللہ انہیں بخش دینا، ان پہ رحم فرمانا، ان کی داخل ہونے کی جگہ کو کشادہ کر دینا، ان کے گناہوں کو دھو دینا پانی، برف اور اولوں کے ساتھ، اور ان کو یا اللہ بخش دینا، ان کو بہتر نعم البدل عطا فرمانا. اور یہ ساری مطلب یہ دعائیں ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین مشل راہ ہیں یہ دعائیں. کیوں؟ یہ خود سے گھڑی ہوئی دعائیں نہیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور ان کی بات سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ یہ جو مشکلات آتی ہیں تو اس پر یہ ایک بہت اہم نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے، وہ یہ کہ وہ بھی آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بیان کرنا چاہوں گی. اور وہ مفہوم حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. اس کو کوئی خوشی اور راحت ملتی ہے تو وہ اس کے اوپر شکر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، اور اگر کوئی تکلیف ملتی ہے اور اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے. تو یہ والی کیفیت مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتی. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دونوں حالتوں میں ایک مومن کے لیے صبر اور شکر اگر وہ کرے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. تو انسان اگر اپنی تربیت اس طرح کر لے، اپنا مائنڈ اس طرح سے بنا لے، تو اس کی زندگی میں کتنی خیر ہو جائے، کتنی خیر غالب ہو جائے. کیونکہ جو چیزیں آنی ہیں، نفع یا نقصان یا جو کچھ بھی ہے، وہ تو آ کے ہی رہنا ہے. تو انسان اپنی ٹریننگ کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھ کے، قرآن پاک کی ہدایات کو سامنے رکھ کے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تلقین کی تھی
کہ اکثر لوگ دو چیزوں کی جو ہے نا وہ قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی کی اور دوسری فراغت کی۔ تو اپنی زندگی کو بھی انسان مفید کاموں میں لگائے، اور جب وہ فارغ ہو تو اس کو بھی وہ فضول اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ کرے، کیونکہ آج کل ڈسٹریکشن کے بہت زیادہ سامان ہیں، تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے۔ یہ میں نے مختصر طور پہ عرض کیا، ورنہ اس کے اوپر تو بہت ایک علیحدہ سے کلام ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے ٹائم ویسٹ کیا جاتا ہے، تو اس کا کیونکہ حساب دینا ہے۔ پھر میں نے پچھلے بیان میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کیا تھا کہ قیامت کے کیا سوالات ہیں، وہ بھی انسان اپنے ذہن میں تازہ رکھے ہر وقت۔ میں دہرا دیتی ہوں، وہ اس طرح سے ہے کہ عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، جو علم تھا اس کے اوپر کتنے حد تک عمل کیا، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے نا۔ تو اس لحاظ سے بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری جو ہے وہ انسان کر کے رکھے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا انسان کو وہ والا جو ٹائم ہوگا نا، اس وقت حساب کتاب کا ٹائم ہوگا، اور اس وقت تو بس یہی ہوگا کہ مطلب پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ وقت یہی ہے، ہم اس وقت کو سنبھال لیں، اور اس کو جب ہم بقایا آیات کی روشنی میں مزید ہم اس کو کھولتے ہیں تو اور بہت سے نکات نکلتے ہیں سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ میرا خیال آج کا بیان اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے بہت زیادہ حفظ و امان میں رکھے، سب کی اولادوں کو، آپ کو، سب کے گھر میں خیر و عافیت ہو، برکت ہو، اور ہمیں ناگہانی حادثات سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں اور ویک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی ہمیشہ عافیت اور خیریت ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کو بھی مفہوم حدیث ہے کہ خیریت اور عافیت کی دعائیں بہت زیادہ پسند ہیں، اور اس کے لیے آپ نے کچھ دعائیں تلقین بھی کی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔